السلام علیکم بچوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرے گا چند امپورٹنٹ چیزوں کو جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے. ہم بیسک سمجھتے ہیں کمپیوٹر کی، اور ہم نے یہ دیکھا اور یہ سمجھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ کیسے جو ہے کمپیوٹر اور اس کی جو میکنگ ہے، اس کا جو ایولیوشن ہے، اس کا جو سول پرپس تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے یوزرز، یعنی کہ جو ہم لوگ جنہیں جو ہے وہ تمام چیزیں جو کہ مینولی لے کے چل رہے تھے، تمام قسم کی کمپٹیشن، تمام ریکارڈ ہولڈنگ، سب کچھ سب کا سب مینول چل رہا تھا. تو کمپیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی انٹیلیجنٹ تو نہیں تھا، لیکن اس کے پاس کمپیوٹیشن کا مطلب ہے پروسیس کرنے کی ایبلٹی، اسٹور کرنے کی ایبلٹی. ایک عام انسان سے یا ایک انسانوں کی ٹیم سے اس ایک پی سی یا ایک کمپیوٹر میں جو آج کے دور کا ہے، اس میں زیادہ کیپیبلٹی ہے چیزوں کو اسٹور کرنے کی بھی، میمورائز کرنے کی بھی، اور پروسیس کرنے کی بھی. تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا جو یوز ہے وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ایفیشینٹ ہو، فاسٹ ہو اور اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کے مد نظر جو ہے، جب آپ نے کمپیوٹر کو اپنی ہر انڈسٹری میں، اپنے ہر جو ہے معاملات میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دیا، یوز کرنا شروع کر دیا، تو ظاہری بات ہے جب کوئی بھی چیز اس قدر بینیفیشل ہو سکتی ہے تو وہ اس کے کوئی نہ کوئی، جس طرح کہتے ہیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں، اس طریقے سے اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. وہ نقصانات کیا ہیں وہ ایک پوری بہت بڑی ڈبیٹ ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا اگر لمیٹائز کریں یا لمیٹڈ کریں تو ہمیں سب سے پہلا ایشو یہ آ سکتا ہے کہ پرائیویسی کا ایشو ہونا کیا مطلب ہے، یا پرائیویسی کیا چیز ہے. پرائیویسی یہ چیز ہے کہ آج کا آپ کا سوشل میڈیا، آج کا آپ کا جو کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس آپ کی پرسنل ایسیٹس، اپنی پرسنل انفارمیشن، ڈاکومنٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہارڈ فارم میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کے کمپیوٹر میں ای فارم میں ضرور ہوں گے. وہ ای فارم میں ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے ایک بڑا سینسٹیو اور امپورٹنٹ ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہے، آپ کی مشین کے اندر ہے. اب مشین اور انسان کا فرق ہے. مشین کو یہ تمیز نہیں کرنا آتی کہ یہ چیز کتنی زیادہ سینسٹیو ہے، اس کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ سنبھالنا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیومن، جس کو آپ یہ سمجھا سکتے ہو کہ اچھا یار یہ چیز سینسٹیو ہے، یہ کرٹیکل ہے، یہ کروشل ہے، اس کو آپ نے بہتر طریقے سے سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کے مد نظر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے وہ پرائیویسی کا آتا ہے. اور پرائیویسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ان آتھرائزڈ بندے کے پاس کسی بھی دوسرے بندے کا ڈیٹا، انفارمیشن، ایسیٹس، کوئی بھی ایسی چیز جانا، بیسیکلی یہ پرائیویسی بریچ ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہر کنٹریز میں لاز بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہماری کنٹری اور بھی باقی کنٹریز انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو انڈر ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو ابھی بہت کلیئرلی جو ہے اس کے لاز نہیں رکھتے. ابھی اس میں ہم کام ہو رہا ہے کہ کیسے کسی کی پرائیویسی کو سیکیور کرنا. ٹھیک ہے. کسی کا ڈیٹا جو کہ اگر کہیں سے ہیک ہو رہا ہے یا کہیں سے بھی اس کو جو ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق لیا جا رہا ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے، اس پہ کام کرنا، یہ جو ہے اس پہ کام کیا بھی جا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایز این یوزر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یار یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سے ڈیل کیسے کرنا. تو جب پرائیویسی بریچ کو جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ اچھا یار یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انلیگل ہے یا یہ اچھی نہیں ہے. تو جب اچھی نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ڈومین نکلتی ہے جسے ہم کرائم کہتے ہیں. کرائم یعنی کہ جرم کرنا. تو اگر وہ جرم جو ہے وہ بے شک وہ کیا کہتے ہیں کسی کمپیوٹر کے تھرو ہو رہا ہے یا بے شک فزیکلی ہو رہا ہے، تو کرائم از کرائم. لیکن ہم جب اس آئی ٹی کی دنیا کے کرائمز کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی اسے ہم سائبر کرائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سائبر کرائم کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اگر اس کی ہم ڈیفینیشن بنائیں تو یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ the crime that involves and uses computer devices and internet is known as cyber crime. Cyber crime can be committed against any individual or a group. It can also be committed against government and private organizations. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سائبر کرائم جو ہے انٹرنیٹ کمپیوٹر ڈیوائس کو یوز کر جانے والا کرائم، اس کو ہم سائبر کرائم کہتے ہیں. اور یہ سائبر کرائم کمٹ کیا جا سکتا ہے کسی ایک بندے پہ بھی، کسی گروپ پہ بھی، کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن پہ بھی، کسی گورنمنٹ پہ بھی، کسی کمپنی پہ بھی. سائبر کرائم کین کاز ڈائریکٹ ہارم اور انڈائریکٹ ہارم ٹو ہوم ایور دا وکٹم از. کوئی بھی وکٹم ہو اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. ہینس دا لارجسٹ تھریٹ آف سائبر کرائم از آن دا فائنینشیل سیکورٹی. لیکن اس سائبر کرائم کو سب سے زیادہ شکار ہونے والی چیز ہے
وہ آپ کی سیکیورٹی ہے، فائنینشیل سیکیورٹی، یعنی کہ بینکس ہیں یا ایسی کوئی چیزیں جہاں پہ پیسوں کا لین دین ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ سائبر کرائم کی وجہ سے یو ایس اے میں ہر سال بلینز آف ڈالر کا لاس ہوتا ہے. سائبر کرائم کی ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ کچھ ٹائپس لکھی ہوئی ہیں جس میں ہیکنگ آتی ہے، ان وارنٹڈ میس سرویلنس آتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں منی لانڈرنگ، سائبر ایکسٹارشن، سائبر ٹیررزم، سائبر سیکیورٹی، سائبر ٹیررزم. اب یہ ساری چیزیں، اس کو اگر میں ان شارٹ کر کے ڈیفائن کروں تو یہ ساری چیزیں کس کو ڈیل کر رہی ہیں؟ آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ایکسپلائٹ کرنا کسی اور کے ڈیٹا کو، کسی اور کی اتھارٹی کو. جیسے کہ اگر جو ہے آپ ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہیکنگ اٹ از این انلیگل پریکٹس، جو کہ ہیک کرنے والا کون ہے؟ جو کسی بھی سسٹم سے وہ ڈیٹا ایکسیس کرنا، یوز کرنا جس کی اس کو پاس اتھارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ماس سرویلنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو یا کسی بھی انڈیویجول کو، کسی گروپ کو آئی ٹی سسٹم کے اندر اس کے گلچ کو یوز کرتے ہوئے، گلچ کا مطلب کسی ایشو کو یوز کرتے ہوئے اس کی سرویلنس کر رہے ہو. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو یہ کاپی رائٹ انفرنجمنٹ ہے، منی لانڈرنگ ہے، سائبر ایکسٹارشن ہے، سائبر ٹیررزم ہے. تو آپ کاپی رائٹ میں کیا ہے، کسی جس طریقے سے ہم یہ پائریٹڈ چیزیں یوز کرتے ہیں، یہ بیسیکلی کاپی رائٹ انفرنجمنٹ میں آتا ہے. منی لانڈرنگ میں ہے کہ کیسے آپ بینکس کو، فورن بینکس کو انوالو کر کے اپنی کنٹری کو نالج میں نہ رکھتے ہوئے پیسے کی ٹرانسفر وغیرہ کرنا. سائبر ایکسٹارشن کیا ہے، کسی کو ہیک کر کے اسے کہنا کہ ہم آپ کا ڈیٹا تب دیں گے جب آپ ہمیں یہ پے کریں گے. سائبر ٹیررزم کیا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ دوسری گورنمنٹ اور کنٹریز کو جو ہے نقصان پہنچانا. ٹیررزم جس طریقے سے ان کے سینسٹیو ڈیٹا کو جو ہے ایکسیس کرنا، جیسے کہ آپ آج کل کی نیوز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کسی کے نیوکلیر پروگرام کو جو ہے وہ ہیکرز کے تھرو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جس میں آئی ٹی کو انوالو کر کے آپ کو جو ٹیررسٹ ایکٹ کرنا، وہ ساری چیزیں آتی ہیں. سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ سائبر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے. اور سائبر سیکیورٹی بھی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان چیزوں میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے میں آپ نے جو ہے وہ لا کو انفورس کرنا ہو، پولیس کو جو ہے پولیس ہے جیسے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی چور کو پکڑنا ہے تو اس کو چوری کا سارا مقصد سمجھ آتا ہے. سائبر سیکیورٹی ایک ایسی ڈومین ہے جہاں پہ آپ اپنے سسٹم کو، اپنے ڈیٹا کو، اپنے نیٹ ورکس کو، نیٹ ورکس آپ کو پتہ ہے کہ کمبینیشن آف جو ہے ملٹیپل کمپیوٹرز، کسی آرگنائزیشن میں ساری جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو ایکٹس کیے جاتے ہیں وہ سائبر سیکیورٹی میں آتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ کیسے آپ جو ہے سائبر سیکیورٹی کو یوز کر کے سیکیور کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے جو سارا ڈیٹا پڑھا ہے اس میں آپ کو اس سب کو آپ ریڈ کریں گے. نارملی تو کانسیپٹ ہے، تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے، لیکن آپ کو جب اس کو ایگزام میں کچھ سمجھنا ہے یا لکھنا ہے یا کچھ یوز کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے ان کی ڈیفینیشن وائز یا اس کی جو ہے وہ کانٹینٹ کیسے لکھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے تھرو ہم ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن اس کو تھوڑا آئیڈیا دیتا ہوں. جیسے سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے کہ آپ اپنا جو پورا سسٹم ہے اس کو، جو اس کا ڈیزائن ہے وہ اتنا اسٹرانگ کریں کہ اس میں کوئی ہیکر انڈلج نہ ہو سکے، اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. جیسے کہ بالکل آپ گھر کو جب سیکیور بناتے ہیں تو میک شیور کرتے ہیں کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا دروازہ نہ ہو جہاں سے کوئی بندہ انٹر ہو سکے یا کوئی بندہ جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکے. اسی طرح کا سسٹم کا بھی ڈیزائن بنتا ہے. کسی کمپنی کی نیٹ ورک جب بناتے ہیں یا اس کے کوئی آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں اس کا بھی ڈیزائن بنتا ہے، تو وہ آپ سیکیور بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ملٹیپل سیکیورٹی پالیسیز آپ اس رکھ سکتے ہیں کہ جس کی بیسس پہ آپ کسی ڈاؤٹ فل بندے کو جو ہے وہ ایکسیس کرنے ہی نہ دیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ بیک اپ رکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہیک ہو سکتا ہے تو ہیک ہو جائے تو آپ کے پاس بیک اپ ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ملٹیپل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ جنرلی آپ کو جو میں نے بتائی ہیں اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز این بزنس اسٹوڈنٹ کہ کیا کیا چیزوں کے تھرو ہم جو ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں.